آج ہم ایک ایسی شخصیت کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ دلچسپ معلومات حاصل ہوئی ہیں جی یہ ہے عبدالواحد مخلص صاحب. اسلام پور ہائی اسکول میں استاد تھے اور ابھی حال ہی میں 30 جون 2025 کو ریٹائر ہوئے ہیں. ہاں، اور سورس بتاتا ہے کہ 30 سال سے بھی زیادہ عرصہ. 30 سال سے زیادہ؟ یہ تو جی ایک بہت لمبی مدت ہے خدمت کی. بالکل. اور جو بات فوراً توجہ کھینچتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے شاگرد انہیں اردو کا لیونگ ڈکشنری کہتے تھے. لیونگ ڈکشنری؟ ہاں. اچھا. ہاں، چلتا پھرتا لغت. یہ لقب آج کل کے دور میں آپ سوچیں کتنا اہم ہے. ہاں، خاص طور پہ جب زبان کا وہ مستند استعمال جی وہ تھوڑا کم ہو رہا شاید. بالکل. تو یہ لقب تو ان کی مہارت کی گواہی دیتا ہے، لیکن صرف مہارت نہیں، ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ان کا پڑھانے کا انداز وہ بالکل الگ تھا. جی، کس طرح سے؟ کہتے ہیں وہ مشکل سے مشکل مصرے شاعری کی لائنز یا اشعار کو بھی بس ایک مسکراہٹ سے واضح کر دیتے تھے. واہ، تو پھر تو کلاس کا ماحول ہی کچھ اور ہوتا ہوگا. ہاں، سورس کہتا ہے کہ ان کی ہر کلاس وہ لیکچر نہیں ایک محفل جیسی ہوتی تھی. محفل، یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ کتنا انگیجنگ ہوتا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اردو کو صرف وہ سلیبس کا حصہ نہیں سمجھا. بالکل، بلکہ اسے ایک زندہ سانس لیتی ہوئی چیز کے طور پر پیش کیا. اور یہ طرز تعلیم خاص کر لٹریچر جیسے مضامین کے لیے کتنا ضروری ہے، ورنہ تو وہ بس لفظ رہ جاتے ہیں. صحیح کہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کتابوں کے لفظوں کو زندگی دیتے تھے. جی، لیکن یہ یقیناً ایک چیلنج بھی رہا ہوگا. سلیبس بھی پورا کرنا ہے اور یہ ماحول بھی بنانا ہے. وہ ایک باقاعدہ مصنف، ایک رائٹر بھی ہیں. اچھا، یہ بھی ہے. صحیح. ہاں، ان کی ایک کتاب کا خاص طور پر ذکر ملا ہے ہمیں. کون سی کتاب؟ مولانا ابوالکلام آزاد، A Symbol of Universality. اچھا، مولانا آزاد پر. جی. اور جو بات اس کتاب کو الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف آپ کہہ لیں بایوگرافی نہیں ہے. صحیح. بلکہ مولانا آزاد کی شخصیت کے ذریعے ایک خاص نظریے، ایک فکر کو پیش کرتی ہے. یونیورسلٹی یا عالمگیریت کی. بہت اہم نقطہ ہے یہ. مولانا آزاد جیسی شخصیت جن کی زندگی اور کام میں اتنی گہرائی ہے، اتنی وسعت ہے. ہاں، انہیں صرف تاریخی واقعات کے آئینے میں دیکھنا وہ کافی نہیں. ان کے فلسفے کو، خاص کر یہ یونیورسلٹی والا جو کانسیپٹ ہے، اس کو اجاگر کرنا. یہ مخلص صاحب کے اپنے فکری رجحان کو بھی ظاہر کرتا ہے نا. بالکل، کہ وہ ادب کو صرف لفظوں کا کھیل نہیں سمجھتے. وہ اس سے سوچ اور سمجھ کو بدلنے کا ایک ذریعہ بناتے ہیں. تو ان کا پڑھانا اور لکھنا دونوں ایک ہی سوچ کے دو پہلو لگتے ہیں. جی، ایسا ہی لگتا ہے کہ علم کو صرف منتقل کرنا نہیں بلکہ اسے معنی دینا. بالکل، کانٹیکسٹ دینا، میننگ دینا. اب جب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں تو ہمیں ملی معلومات اسے ایک سفر کا اختتام نہیں بلکہ ایک وراثت، ایک لیگیسی کی شروعات کے طور پر دیکھتی ہیں. ہاں، یہ لفظ وراثت یہاں بہت اہم ہے. اور یہ وراثت صرف ان کی کتابوں یا ان کے پڑھائے ہوئے سبق تک محدود نہیں ہے. یہ ان کی شخصیت کا وہ اثر ہے جو ان کے شاگردوں کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں زندہ رہے گا. صحیح. رپورٹ میں ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی گئی ہے. کیا؟ کہ انہوں نے صرف اردو کے الفاظ نہیں سکھائے، ہاں، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ، ایک انداز بھی سکھایا. اور یہ ایک استاد کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے میرے خیال میں. بالکل. اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ اور اسی لیے سورس میں ان کے لیے شکریہ اور نیک خواہشات کا اظہار بھی ملتا ہے. جی. جو ان کے شاگردوں اور ان سے واقف لوگوں کے احساسات کی عکاسی کرتا ہے. یہ احساس دلاتا ہے کہ ایک استاد کا کام واقعی کتنا پائیدار ہو سکتا ہے. پائیدار، ہاں. اور یہی پائیداری انہیں ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں لازوال بنا دیتی ہے، امورٹل بنا دیتی ہے. ان کا علم، ان کی سوچ، وہ ان کے شاگردوں کے ذریعے آگے بڑھتی رہے گی. ضرور. اسی تناظر میں رپورٹ کے آخر میں ایک کال ہے، ایک کوٹ ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. اچھا، کیا کوٹ ہے؟ لکھا ہے، جو تعلیم کا نور بانٹتا ہے وہ خود کبھی اندھیرے میں نہیں رہتا. واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے. بہت گہری بات ہے. اور اس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنا علم، اپنی سمجھ دوسروں تک پہنچاتا ہے تو اس عمل سے اس کی اپنی شخصیت، اس کی اپنی روح کیسے منور ہوتی رہتی ہے. صحیح. کیسے علم بانٹنے کا عمل خود ایک روشنی بن جاتا ہے جو دینے والے کو بھی روشن رکھتی ہے. یہ ایک سوال ہے جو ہم سب سوچنے کے لیے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں.